نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المقيم صلى الله الرحمن الرحيم جواب الاستغاثة من يوم الجمعة فاسقوا أولئك الإمام والبين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الكريم وإن آمنوا باستغاثة فلهم فقد اهتدوا أن تولوا فإنما هم في شقاق وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وسلم عليه بشرى وسلام تسبيح وتجليل وتمجيد اللہ تعالی کی ذات والا برکات کے لیے اس مالک کے احسان میں بے شمار نعمتوں میں عطا فرمائی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی احسان کیا مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا مسلمان رکھا قرآن عطا فرمایا رمضان عطا فرمایا اور پھر رمضان کے بعد عید عطا فرمائی عاشورہ کرم پہلا جمعہ مبارک اور جمعہ کی بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ بھی احسان کہ اللہ نے جمعہ کے پڑھنے کا شرف عطا فرمایا آقا علیہ السلام کی ایک مقدس حدیث بات ہے جس میں مجھ پر جمعہ والے دن 200 مرتبہ درود پڑھا اس کے اللہ تعالیٰ 200 سال کے گناہ معاف فرما دے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وسلم ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعہ مبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا افسوس ہم نہ کر کرے لوگ جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے حالانکہ جمعہ یوم عید ہے جمعہ 7 دنوں کا سردار ہے جمعہ کے روز جہنم کی آگ کو نہیں بھڑکایا جاتا جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھولے جاتے جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح سجا کر اٹھایا جائے گا جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب ایمان والا ہو اگر تو شہید کا درجہ حاصل کرتا ہے اور قبر کے مدار سے بچ جاتا ہے مفسر شبیر حکیم عمر حضرت علامہ مفتی یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان اس فرمان کے مطابق کہ جمعہ کو حج ہو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے اور جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے کیونکہ جمعہ کا شرف بہت زیادہ ہے جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے جمعہ المبارک کے فضائل کی تو کیا کہنے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورت الجمعہ ہے اللہ نے نازل فرمائی کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جب وہ آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کی آسان ہو جائے تو جمعہ کے دن اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ المبارک کہاں ادا کیا، یہ عرض کرتا ہوں۔ صدر حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو آپ 12 ربیع الاول 622 عیسوی کو سوموار والے دن، یعنی جس کو ہم پیر بولتے ہیں یا فارسی میں روز دوشنبہ بولتے ہیں، تو چاشت کے ٹائم آپ مقام قباء میں پہنچے، وہاں تشریف فرما ہوئے، تو سوموار بھی وہیں رہے، منگل بھی وہیں رہے، بدھ والے دن بھی وہیں رہے، اور جمعرات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کی طرف صبح کے وقت آپ نے روانگی اختیار کی اور چلتے چلتے بنی سالم ابن عوف کے بطن میں، یعنی ایک وہاں وادی ہے پہاڑوں کے درمیان، وہاں جب پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ بھی ادا فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جو لوگ عمرہ اور حج پہ جاتے ہیں تو وہاں ایک مسجد ہے، مسجد جمعہ، جو یادگار کے طور پر وہاں مسجد ہے، اس کی جا کر وہ زیارت بھی کرتے ہیں اور وہاں جا کر نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ تو مفسر صحیح حکیم محمد حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جمعہ کا لفظ جماعات سے ہے، مجتمعات سے، یعنی اکٹھا ہونا، جمع ہونا، تو یہ اس کی جو نسبت ہے، یہ جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ نے اسی دن مخلوق کی تخلیق فرمائی، مخلوق کی تخلیق اسی دن فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اسی دن جمع کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو پتلا بنانے کے لیے، جسم مقدس بنانے کے لیے جو مٹی جمع کی تھی وہ جمعہ کے دن جمع کی، اور اسی دن لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر اسے جمعہ بولتے ہیں، یعنی جمع سے یہ لفظ ہے، اکٹھ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے لوگ اس کو جمعہ والے دن کو عرب پر لوگ عروبہ بولتے تھے، عروبہ، اور بعد میں اس کا نام جمعہ المبارک پڑ گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے جمعے ادا فرمائے؟ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 500 جمعے پڑھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ مبارک جو ہے نا وہ فرض ہوا ہجرت کے بعد، 13 سالہ زندگی آپ کی کم و بیش مکہ شریف کی اور 10 سال کی زندگی مدینے کی ہے، تو مدینہ کے قریب پہنچتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا جمعے کا، تو آپ نے 10 سال جمعہ ادا فرمایا۔ تو یہ ایک وعید بھی ہے کہ جو بندہ میرے آقا نے صرف فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر 3 جمعے سستی کے سبب چھوڑ دیتا ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ امامہ جانتے ہو؟ یہ کہنے ہیں کہ مسجد جرا ٹوپی پہی ہوتے ہیں ان کا درود بھی جانا ہے اور آج کو ٹوپی میں نہیں آ کے حدیث سے جمعہ والے دن جو امامہ باندھتا ہے، امامہ جانتے ہو؟ پگڑی مبارک، کون درود بھیجے تھے؟ فرشتے۔ تو آپ کو نہیں چاہیے درود فرشتے بھیجے سے اندر درود کا معنی ہے آسان کر دیجیے اللہ سے یہاں انہیں کو بخش دے، آخر فرشتے اللہ سے یہاں انہیں سلامتی بھیج، کتنی فضیلت ہے۔ ساکو تکلف ہے نا بھائی کیڑا بار چاہیے ادھر ہے، قیامت دے بار کو بچن کی تو بہتر ہے بار چاہ کے تھوڑا سا ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، جمعہ کی تیاری میں اپنے ناخن کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دے۔ اچھا، ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ میں ساتھ بتاؤں کہ اس کو جدید ہے تو کیسے بتاؤں؟ اچھا جا کر آگے میرے گھر سے ہاتھ تو میں ملا کچھ دل گیا نا کہ تو نظر آنے تھا حاجی صاحب انہیں نظر آنے پہ انہوں کہتا ہے صلو علی الحبیب، سونے والوں جاگتے رہو۔ ایک ہے دونوں ہاتھ ملا کچھ، یہ سجا کبائی میں سیدھے ایک پہلی سجے کر دی گونگل کرو شروع کرنا ہے پوچھے کرو نا ایک میں پہلے اے کٹیں دیا انگوٹھے گا آخر تے انگوٹھے دیا انگوٹھے سو ٹھیک ہے۔ ناخن کٹن کا سنت طریقہ ہے کہ بیا بھی ہے اور بعد جنا کام میں جو سوال سے چلو ایک بار پتہ لگ گیا۔ فرمایا گیا کہ جیڑا بندہ ناخن کٹیں دے جمعے الوہار جمعے کی تیاری کے دوران مستحب امر سمجھ کے ناخن کٹیج میں تو جسم جو بیماری بھاج میں ناخن کاٹ جاتے ہیں اور بیماری نکال کر اللہ تعالیٰ شفا داخل کر دیتے۔ تو مولانا امجد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں جو جمعہ کے روز ناخن کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو اگلے جمعے تک مصیبت یعنی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ یہ سنت کی برکت اور 3 دن زائد 10 دن اللہ تعالیٰ اس کو بچا رکھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی گناہ جائیں گے۔ ایک سنت کی کتنی برکت ہے۔ تو یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ اگر بالفار سے ایک بندے نے ہر جمعہ جو کاٹتا ہے اس کو تو نہیں پڑھتے، ایک رکھی رکھتا ہے تو 40 دن سے پہلے کاٹنا واجب ہوتا ہے۔ اب جمعے سے 40 دن پہلے ہو گئے ہیں ناخن پڑے ہوئے ہیں تو آپ جمعے کا انتظار نہیں کرے گا ورنہ واجب کروں گا ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اس کو چاہیے کہ جب وہ کاٹنے ہر جمعے کاٹے تو مستحب بھی ہے ثواب بھی ہے، اور اگر 40 دن ہونے والے ہیں پہلے تو پھر پہلے کاٹ دیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے لکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مسجد میں کون آیا ہے، جلدی آتا ہے مسجد میں اس کو ثواب اتنا ہے جیسے اس نے ایک اونٹ صدقہ کیا ہو۔ کیا کیا ہو؟ ایک یار بولو چاہ اللہ ایک اونٹ صدقہ کیا ہو، اور جو اس کے بعد آتا ہے ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے مینڈھا صدقہ کرنے کا ثواب ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آتا ہے انڈا صدقے کرنے کا ثواب ہے،
اور جب بیان ختم ہو جاتا ہے اور خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر فرشتے بھی آنے والوں کے نام اور ثواب لکھنا چھوڑ کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو بغیر خرچہ کیے ہر جمعے کا ثواب حج عمرے کے برابر ہے، اور جو جلدی آئے ایک اونٹ کا صدقہ کرنے کا ثواب ہے، یہ پہلے آنے والوں کے لیے کتنی فضیلت ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ جو پہلے آنے والا ہے اس میں ایک کی شرط نہیں ہے، یعنی جو پہلے کریں گے ہم شروع میں بھلا 100 بندہ بھی آ جائے تو یہ اسی سلسلہ پہلے سے مراد ایک جنس ہے جو پہلے ٹائم میں آتا ہے، شروع میں آتا ہے۔ پہلے دور میں نا، پہلی صدی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے جب جمعہ فارغ ہوا، پھر آپس اس وصال کے بعد تک 100 سال تک مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ جس دن جمعہ ہوتا تھا لوگ چراغ لے کر جمعے کو جاتے تھے۔ کیا لے کر؟ چراغ۔ اب دن کو تو چراغ کوئی نہیں لیتا، یعنی ایک تو لوگ دور دور سے صبح کی نماز پڑھی سحری کے وقت کے بعد، صبح کی جلدی پڑھتے تھے، ابھی اندھیرا ہوتا، تو جو بھی انداز تھا لائٹ کرنے کا، چراغ، وہ بتی، لیمپ، یہ جو بھی ان کا نظام تھا، شمع جلا کے تو جمعہ کو چالو پڑھتے تھے۔ کیوں؟ دور دور سے جمعہ کے لیے آتے تھے، اور کہتے ہیں کہ راستوں پر ایسے رش ہوتا تھا جمعے والے دن صبح سے لے کر جمعہ تک، اور جمعے سے واپس جانا تھا، جیسے میلہ لگا ہوا۔ صبح سے صبح کی نماز پڑھی اور جمعہ کی طرف لوگ چل پڑے۔ یہ پہلی صدی کی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ کہا گیا ہے کہ جمعہ کا دن کہتے ہیں جو پہلی بدعت مانا جو اسلام کے خلاف بات ہے، کیونکہ دیوبندی وہابیوں نے بدعت کا ڈرامہ رکھا، اس کی بات نہیں کر رہا۔ بدعت ہوتی ہے جو دین سے ٹکرائے، تو کہتے ہیں جو پہلی بدعت یعنی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ لوگ جمعے میں دیر کرنے لگے، جمعے میں دیر کرنے، اور آج کل تو مؤذن وہی ہوتا ہے جو جمعے میں آخر پہ آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ گودا مصروف ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ غیر مصروف آوارہ نکما مولوی ہوتا ہے۔ اب تو بولو سبحان اللہ، ہاں اب تو بولو سبحان اللہ۔ سب سے نکما، سب سے آوارہ، سب سے پہلے مسجد میں آنے والا مولوی، اور سب سے زیادہ معزز گودا جو آخر پہ ہے، جو مصروف ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، کام ہوتے ہیں، اور کائنات کا نکما مولوی۔ ٹھیک ہے، تو عید والے دن بھی میں نے عرض کیا تھا یہ مسجدیں آباد ہیں علماء کی وجہ سے، کہ دیواروں کی وجہ سے آباد ہے، چونے کی وجہ سے مسجد آباد ہے۔ چونا نماز پڑھا لیتا ہے، پنکھا پڑھا لیتا ہے، دروازہ خوبصورت ہو، پنکھا خوبصورت ہو، بلب چل رہے ہیں، اور امام مسجد نہ ہو، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو جناب بلب کی خدمت جائز، پنکھے کی جائز، چونے کی جائز، دیواروں کی جائز، چھت کی جائز، مولوی کی دین بیچتے ہو، شرم نہیں آتی؟ نہیں بیچنا چاہیے، نہیں بیچنا چاہیے۔ سریکے جب لانگ اگال جگالی پیچھے میں اگال مرے درنے کا جانتے ہو، ہر جانور والا تو کیا ہوتا ہے، اپنے پیٹ سے نکالا اور چکھینے والا چھوڑ دیتا۔ تو مولوی بھی جگالی کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن کھاتے ہیں اور باقی جگالی پہ گزارا کرتے ہیں۔ بار بھی ایک جسٹ بات تھی، اور میں عرض کیا کر رہا تھا کہ پہلا دور تھا صبح سے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے لگے، پہلا 100 سال، اور آج تو 1300 سال اور گزر گئے ہیں۔ آج کا حال کیا؟
تو یہ پہلے دور کا ایک معاملہ تھا، ایسے ہوتا تھا۔ جمعہ والے دن لوگ کیا کرتے تھے؟ صبح صبح نکل پڑتے تھے، صبح آپ بھی صبح نکلتے ہیں۔ کہا گیا ہے غریبوں اور مسکینوں کا جمعہ حج ہے، عمرہ، حج اور عمرے کا ثواب۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن جلدی نکلتا ہے بندہ، اس کے لیے حج ہے۔ جمعہ کے لیے جلدی نکلنا اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک انتظار کرنا عمرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے ہر دن، یعنی ہر جمعہ میں ایک حج ہے اور ایک عمرہ ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ جمعہ کے لیے جلدی ہے تو حج کا ثواب، جمعہ پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے عصر کی نماز تک تو عمرے کا ثواب۔ سلام پھیرو سے بندے جوتے کے ڈھیر نظر آتا، عمرہ وہی ہوتا ہے نا، عمرہ وہی ہوتا ہے۔ سلام پھیرو بریلوی چنگا ڈرامہ رجے بعد سلام پڑھو، دعا منگو، ذکر کرو، بیٹھے رہو، السلام پھیرو جھر کر کے اٹھ بیٹھو، وہی عمرے کا ثواب ملتا۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جسے پانی کے اندر مچھلی خوش ہوتی ہے۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی الکف، منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پرندے کو تم پنجرے میں ڈال دیتے ہو۔ ہم کون ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کوئی کسی کو منافق ہے، نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کتنا مسجد میں دل لگتا ہے؟ کتنا لگتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں، مسجد میں کتنا دل لگتا ہے؟ آتے ہیں اور کب آتے ہیں؟ آپ تو آ گئے ہیں، میں آپ کو جو آئیں گے، اب جو میں باتیں سنا رہا ہوں وہ جو آئیں گے اس میں جو سنیں گے بھی کچھ نہیں، ان کو کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق؟ چلو آپ سن لیں گے تو آئندہ میں اس لیے سے بھی سنا رہا ہوں کہ علم دین پھیلانا بھی ثواب، اور جو سن رہے ہیں وہ آئندہ احتیاط کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا سچی بات ہے، میں ساری احادیث اور میں کوئی ذاتی معلومات بتا ہی نہیں رہا جس پہ آپ ناراض ہیں۔ اگر قرآن و حدیث سنانا ہی مشکل ہے تو پھر کیا سناؤں؟ اور بندہ کیا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ جیسا تو نہیں تھا۔ کہیں بیان کرنے گیا تو انہوں نے کہا مولوی صاحب یہاں سود کے خلاف نہیں بولنا، ہماری بستی میں سود بول رہے تھے۔ دوسرے نے کہا شراب کے خلاف بھی نہیں بولنا، کچھ ہمارے لڑکے بھی ایسے ہیں۔ تیسرے نے کہا زیادہ نماز والی باتیں بھی نہیں چھیڑنا، گودے سارے آئے بیٹھے ہیں سمجھانے کے لیے بات کر۔ اور تیسرے نے کہا رافضیوں کے خلاف نہیں بولنا، کالے جھنڈے والے بہت ہیں۔ دوسرے نے کہا خارجیوں کے خلاف نہیں بولنا، ان سے ان کی بھی ایک تعداد ہے۔ تو اس نے کہا پھر اس طرح کرو، سرخ کپڑا لے آؤ اور 2 چمٹے لے آؤ، میں سٹیج پہ وہ بجانا شروع کر دیا، کہنا تو کسی کو کچھ نہیں ہے، کیا کیا ہے؟ تم بھی راضی، میں بھی راضی۔ تو سٹیج پہ آ کے بے نمازی کو کچھ نہیں کہنا، شرابی کو کچھ نہیں کہنا، جھوٹ بولنے والے کو کچھ نہیں کہنا، سود خور کو کچھ نہیں کہنا، حرام روزی کرنے والے کو کچھ نہیں کہنا، جھوٹ بولنے، گالی دینے، بد نگاہی، بد کلامی کرنے والے کو کچھ نہیں کہنا۔ تو حضور بیان کیا کرنا ہے؟ بیان کیا کرنا ہے؟ مولوی سے کہیں ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر، تو ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معراج پہ گئے، جو نہ تم کچھ کو کہے، میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرنا اچھی بات، بس وہ شان بیان کرتے میرے مصطفیٰ کی ویلے بٹور اور چلا جا، نہ کہے کسی کو نماز پڑھا کرو، میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے، معراج والی رات نماز لے کے، یہ نہیں کہنا۔
نماز پہ نہیں بولنا، میراج پہ بولنا ہے، میلاد پہ بولنا ہے، نماز پہ نہیں بولنا. ٹھیک، میلاد پہ بولنا ہے، میلاد کی محفل میں یہ نہیں بولنا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. میرے مصطفیٰ نے فرمایا رشوت دینے والا لینے والا جہنمی، یہ نہیں بولنا. ایسے کام ناراض ہو. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حج عمرہ کے ثواب کس کو ملتا ہے؟ جو جلدی آتا ہے. اور آیت کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب ندا کر دی جائے جمعہ والے دن، یعنی جمعہ کی اذان آ جائے، فسعوا، یہ صحیح آپ نے جو عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے کی ہوگی، اور جو جائیں گے انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. صحیح کا معنی ہے دوڑنا. اور مسلمان کے حکم یہاں تک ہے کہ نماز کی جماعت کھڑی ہو تو دوڑے نہ، کیا نہ کرے، صحیح رفتار سے اور نماز میں آ کر داخل ہو جائے. جمعے کے لیے اللہ فرما رہا ہے فسعوا، دوڑ کے آؤ. کیا کرو؟ کب؟ جو ہی اذان آئے، جو ہی اذان ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوڑ کے آنا ہے. وازر البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو. خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دفع کر دو اگر مانا لو. تو یہ قرآن کی نص سے ہے. جمعہ والے دن جلدی آؤ. اللہ اللہ، اس میں حج عمرے کا ثواب ہے. فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جمعہ دوسرے دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عزت و عظمت والا ہے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے. جمعہ عید الاضحیٰ قربانی والی عید سے بھی، اور وہ تو سال میں ایک بار آتی ہے، یہ ہر ہفتے آتا ہے. حج عمرے سے بڑا ہے، حج عمرے کا ثواب. فرمایا اس میں 5 خصلتیں ہیں، 5 صفات ہیں جمعے کی، اس لیے یہ بڑا ہے. اب میں صفات بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں 5 خصلتیں. پہلی خصلت کیا ہے؟ اللہ نے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. صرف یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو شان والا بن گیا. آدم جس دن اس کی تخلیق ہو بنے وہ ہو جائے گا شان والا. جس دن مصطفیٰ بنے اس دن بولو جب ہائی دن کو میری نہ ہو جائے گا، اس دن کیا ہوگا؟ وہ شان والا ہوگا. فرمایا جمعے کو عزت، اچھا لیلۃ القدر کو عزت ملی، قرآن آیا. فرمایا جمعے کو عزت ملی، آدم علیہ السلام آئے، تخلیق ہوئی. پھر آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے. پھر اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. مولا یہ اسی دن اس لیے عزت والا بن گیا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے عزت والا. زمین پہ جب تو نے اتارا تھا تو اس وقت ظاہری حالت تو یہ تھی کہ آدم علیہ السلام پہ عتاب تھا. جب آپ کو جنت سے زمین پہ اتارا گیا تو اتارا ہی اس لیے کیا کہ بھی آپ سے لغزش ہوئی. ایک حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے ادھر بھیج دیا گیا، تو ظاہری حالت تو عتاب کی تھی. پھر بھی فرمایا میرا عتاب والا بھی زمین پہ آئے تو وہ اس کا آنا برکت وہ دن جمعہ کا بھی ہو. تو پتہ یہ چلا جس جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ایک سریکی کا لفظ چلتا ہے روس رنج، ان کی روس اور رنج اور ہوتی ہے. روس اور رنج، روس رنج ہمیشہ کا جھگڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، روس رنج ہمیشہ کا جھگڑا نہیں ہوتا، یہ محبت کے انداز ہے. اللہ نے جہاں زمین پہ بھیجا جب رنج کا دور تھا تب بھی فرمایا اس کے زمین پہ آنا یوم جمعہ ہے برکت والا. جس کا رنج والا دن بھی برکت والا، اس کی برکت والا دن کیسے ہوگا؟ پھر فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی.
اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر جب وفات ہو جائے تو خوشی نہ مناؤ. فرمایا جمعہ والے دن کپڑے پہنو نئے جو ممکن ہو. آپ اچھے پہنے ہیں، صاف ستھرے نئے پہنتے ہیں نا، جو ہاتھ پہنتے ہیں، جیندے ہوئے بولو پہنتے ہیں. جمعہ والے دن جیندے بلائے، جنہیں ٹور گئے اللہ تمہاری مغفرت کرے. جو زندہ ہے وہ بولے اللہ کا نام ہے، تھوڑا جا بول پو، اتنا ہی دماغ نہ کھاتا کر. تو جمعے والے دن کپڑے نئے، خوشبو بھی لگانا، خوش بھی آنا. جمعے والے دن آدم علیہ السلام کی ہوئی آمد بھی وفات بھی. تو بعض لوگ کہتے ہیں جس دن وفات ہو اندر منہ نمنا کی تھی بذرا ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوتا تو میں نے مصطفیٰ کیوں فرماتے اس دن خوشی لگاؤ، خوشبو لگاؤ، نہاؤ، غسل کرو، خوش آؤ. یہ مسکینوں کی عید بھی ہے، حج بھی ہے. حضور آدم علیہ السلام تو اس دن چلے جائیں گے، اکیلے آدم نہیں چلے جائیں گے. جمعہ والے دن قیامت نے آنا ہے. کس نے آنا ہے؟ اور قیامت آئے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ برکت والا بھی ہو گیا، مگر تو اس دن غسل بھی کر، تو خوشی منا. اگر کیوں تو اس کے جانے کو نہ دیکھ. ارے وہ تیری طرح تھوڑے مر گئے، وہ تو اپنے رب کے گھر گئے ہیں. کیا جو اللہ کے انبیاء ہیں وہ تیری میری طرح معاذ اللہ مر تو نہیں جاتے، فنا تو نہیں ہوتے. بلال کا وقت وصال ہے تو وہ کہے اطربا، کیا خوشی کا دن ہے. مرتے وقت کہے خوشی کا دن ہے. تو حضرت بلال کے لیے تو خوشی کا دن ہے. تو یہ بتا آدم علیہ السلام کے لیے خوشی کا دن ہے کہ مسئلہ ہے کوئی؟ اور آدم تو کروڑا درجہ ہے، حضرت بلال سے اعلیٰ ہے، یہ تو کنفرم ہے. اور میرے مصطفیٰ، تو میرے مصطفیٰ جس دن آپ کے آخری الفاظ بھی میرے مصطفیٰ پتہ کیا ہیں؟ اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ. میرے مصطفیٰ کے آخر میرا تو سب سے بڑا یار ہے. آسان کر دیتا ہوں. ان کا ملاقات کا وقت اور میرے آقا فرما رہے سب سے بڑی میرے یار سے ملاقات کا دن ہے. تو وہ دن تمہیں غم کا کیوں لگتا ہے؟ تمہیں غم کا کیوں لگتا ہے؟ اور اگر یہ ناجائز ہے، میرے مصطفیٰ فرمایا آدم علیہ السلام دنیا سے گئے بھی آئے بھی، ایک ہی دن وصال ہے اور ایک ہی دن میلاد ہے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا خوشی مناؤ. حالانکہ آدم علیہ السلام کی وفات پہ شیطان نے اور اس کے بیٹے غالباً قابیل نے تبلے تبورے بجا کر خوشیاں منائی تھی. آپ کی تو وہ نیت نہیں ہوتی. آپ خوشی منائے آدم علیہ السلام کو نبی مان کے تو گناہ نہیں ہوتا. انہوں نے خوشی منائی مرنے پہ کہ معاذ اللہ ہماری معاذ اللہ بھی جان چھوٹی، وہ برباد ہوئی. اور پھر لوگ کہیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ رو رہے تھے. سچ صدقنا و آمنا. میں سچ بتاتا ہوں، جس دن میرا ابو فوت ہوا میں بھی رویا، آپ بھی روتے ہو. لمیٹیشن علیحدہ بات ہے. اگلے سال ابو کی برسی آئی میں تھوڑا رویا. پھر اگلے سال آئی تو میرے کپڑے بھی نہیں تھے. میرے آنے والوں کے برسی میں بھی کپڑے نئے تھے. حالانکہ جس دن فوت ہوا اس دن نئے تو نہیں تھے، نئے پہننے کا دل بھی نہیں کرتا تھا. اب ہر سال برسی ہوتی ہے، کپڑے جو ممکن ہوتے ہیں نئے ہوتے ہیں، کیا گناہ ہے؟ مولوی کا باپ مر گیا، اس کی برسی ہوئی تو پہلے سال نہیں پہنے، اگلے سال، اس سے اگلے سال کپڑے نئے، خوشبو لگی ہوئی، تسبیح ہاتھ میں. حضور یہ اب پہلے سال تو نہیں پہنے تھے، اب کیوں ٹھیک ہے، پہلے کیوں غلط تھا؟ کہاں اس دن غم کی انتہائی. اسلام کہتا ہے 3 دن غم مناؤ، بعد اس کی عظمت بتاؤ. میرا ابا فوت ہوا اس دن میں رو رہا تھا بچھوڑے کا درد کم ہوتے ہوتے سال کے بعد کم ہو گیا. تیرے ابے کا کم ہو گیا کیونکہ تو نے ابے کو دیکھا تھا. میرا بیٹا نہیں رویا جس نے دادے کو دیکھا نہیں تھا، اس بیٹا وہ روتا ہے جس نے دیکھا تھا. تو صحابہ رو رہے تھے دیکھنے کو، جانے کو نہیں رو رہے تھے. یہ بات سمجھے؟ صحابہ کس بات کو رو رہے تھے؟ آپ نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ انشاءاللہ دیکھیں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ ہماری محبت ہے اور ہماری طلب ہے. اور ملتا اس کو ہے جس کو طلب ہے، جس کو طلب ہے نا اس کو نہیں ملتی. ہماری تو طلب ہے کہ میرے تو احمد رضا فرماتے ہیں میں قبر میں بھی جاؤں تو قبر اس انداز سے بناؤ میرے مصطفیٰ ہے تو میں کھڑے ہو کر استقبال کروں. ہمیں تو ملنے کی امید ہے.
اور ہماری تو طلب ہے، ہماری تو طرف ہے، اور ایک قیامت کے سارے مناظر ایک طرف، ہم تو یہ کہتے ہیں آقا کا دیدار ہوگا، ہم تو مانگتے ہیں ملے گا، جو نہ مانگے اس کو اللہ دیتا ہی نہیں۔ کھانا پینا یہ چیز تو کافروں کو بھی دیتا ہے، پر جو مقدس چیز ہے وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ تو ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، شفاعت پائیں گے انشاءاللہ، مقام محمود پہ زیارت کریں گے انشاءاللہ، رب سلم کی صدا پائیں گے انشاءاللہ۔ مگر ہم میلاد مناتے ہیں جو کہ آقا آئے، لیلۃ القدر آئے، جو کہ اس کی صرف ایک نسبت پائی گئی، اس میں قرآن اترا، جس میں قرآن اترے 84 سال سے زیادہ بہتر، جس میں قرآن والا آئے تو وہ بدعت۔ ڈرامہ کیا، حضور اس دن وفات ہوئی، ادھر اگر وہ دوسرے رافضی ہر سال شہادت حسین منائے تو شکوا بھائی اسلام میں تو تعزیت 3 دن کی، بعد میں منع ہے، ان کے ساتھ چلنا ٹھیک نہیں ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے۔ حضور ادھر 3 دن کی ہے، ادھر 1400 سال کی ہے، ادھر فتویٰ تمہارا اور ادھر اور، ارے ظالمو ایسا تو نہ کرو، جب تعزیت 3 دن کے تو 3 دن گزر گئے، پھر بھی کوئی یاد آ جائے، آنکھ سے آنسو ٹپک جائے، منع نہیں ہے، لیکن باقاعدہ سوگ تو 3 دن منایا جاتا ہے نا۔ ہاں جو کسی کی بیوہ ہو وہ 40 دن مناتی ہے، اسلام میں جائز ہے، یا 40 دن کہہ رہا ہوں سوری، وہ جو اس کی عدت کی عمر ہے 4 طہر، ہاں وہ 4 طہر کہتے ہیں حیض سے پاک ہونے، ٹھیک ہے، تو 4 طہر، اور ضروری نہیں 4 ہو، اگر حاملہ ہو پھر کیا ہوگا، پھر تو وہ سال پہ بھی محیط ہو سکتا، دوبارہ یہ اور بحث ہے، تو وہ ایک اور بات ہے، مسائل شریعہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حکم تو یہی ہے کہ جمعہ والے دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، ابتدا بھی ہوئی، انتہا بھی ہوئی، اور کل من علیہا فان، ساری مخلوق جمعے والے دن جب اس کا ذائقہ آئے گا، کڑک آئے گی، سور پھونکا جائے گا، سارے مر جائیں گے، مگر فرمایا جمعہ خوشی کا دن بھی ہے، جمعہ عید کا دن بھی ہے، جمعہ ذکر کا دن بھی ہے، اور تم سارے جب گھر سے چلتے ہو تو ہنجو کو جھیلتے آنے میں خوشبو لگاتے ہو، صبح نہاتے ہو، یہی میرے مصطفیٰ کی سنت۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ولادت پہ سلام علیہ یوم ولدت یوم ولدہ، بہرحال تو آیت سے مجھے صحیح یاد نہ ہو کہ آدم موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور یا علیہ السلام اللہ فرمائے ان کی پیدائش کا دن، ان کی وفات کے دن، اس کے دوبارہ اللہ کا سلام، اللہ کا یعنی وہی سلام کا لفظ پیدائش پہ، وہی سلام کا لفظ وفات پہ، وہی سلام کا لفظ قبر سے اٹھنے پہ، یہ تینوں پہ ایک ہی لفظ سلام، تمہیں کس بات کا رونا ہے؟ ٹھیک، تو یہ ایک ڈھنگ ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اصل میرا موضوع تھا کہ جمعہ والے دن حکم ہے کہ اذان نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان آ جائے تو جمعہ کی طرف دوڑ پڑو، کیا کرو؟ دوڑ پڑو۔ اور پہلی صدی میں کہا جاتا تھا کہ صبح کے ٹائم اتنی تعداد میں لوگ جمعہ کے لیے آتے تھے تو راستوں کے میلے کا گمان ہوتا، اور صبح کے ٹائم اتنے جلدی دور دراز کے پہلے سفر ہوتے لوگ، بعض اوقات صبح باصبر ان کو لائٹیں جلا کے، جو اس وقت کا طریقہ تھا، امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں کے راستے روشن ہوتے کہ جمعہ پہ آ رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ میں زبردستی ٹائم پہ چمٹا ہوں آپ کی طرف، 54 منٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب آپ صاحب کی گھڑی بھی، تو آپ کی آنکھ سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، باتیں تو میں کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ آپ تو پہلے آپ نیند میں ہوتے ہیں، ایک تعداد ہے، جو ہی 45 سے آگے گھڑی چڑھے آپ کی نیند بھی چڑھ جاتی ہے، مولوی کب جان چھوڑتا ہے، اور اس وقت بھی آنے والے آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مصروف بھی ہوں گے، بندے مصروف بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ہوتی ہے مصروف، میں وہ بات نہیں کر رہا، جو مصروف نہیں ہیں وہ کب آتے ہیں؟ یہ سارے مصروف ہیں۔ حکم ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن یوم الجمعۃ فاسعوا،
اللہ فرماتا ہے دوڑ کے ہو، صحیح کر کے ہو۔ جو حاجی عمر میں گئے ہیں صحیح کی ہے نا کبھی؟ کہا بوڑھا بھی ہو تو کم از کم یہ دھمال تو کرے میری محبت میں، جو دوڑ سکتا ہے دوڑے، اور تم یہی صحیح کرتے ہو۔ کہیں ہوٹل پہ گزاریں گے، کہیں وہاں سلام کریں گے، آخری ٹائم منزل مولوی جان چھوڑ رہا، یہ فاسا علاج کرنا یہی ہے نا۔ واضح بھائی اس کو اگر آسان کری تو کہا گیا کہ خریدو ان کو دفع کرو، کیا کرو؟ چھوڑنا مانا صحیح، مگر اصل ہے کہ یہ دفع کرو۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تو دفع کریں گے نا۔ آخری وقت تک چمٹے رہیں گے اور تلاش کریں گے کہ جمعہ بھی پڑھنا ہے، رب پہ احسان بھی لگانا ہے، اور آخری ٹائم بھی جانا۔ اسی سے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ارے جو دل میں خشوع و خضوع ہوتا ہے اسی کے مطابق ملتا ہے، کیونکہ وہاں دلوں کو دیکھ کے ملتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نہ ٹکروں کو دیکھ کے ملتا ہے، نہ ہاتھ باندھنے سے ملتا ہے، نہ ادھر ادھر منہ کرنے سے ملتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم الی القبلۃ المشرق والمغرب، یہاں تک کہہ دیا میرے مالک نے، تو مغرب کی طرف منہ کر یا مشرق کی طرف منہ کر، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کس سے فرق پڑتا ہے؟ تیرے دل کے اندر کیا، تیری نیت کیا، تیرا اخلاص کیا۔ تو بہرحال یہ جمعہ والا دن ابھی میں ٹاپک، مجھے لگا یہ چھوٹے سے چھوٹا ٹاپک ہے، اور میں جو ٹاپک میں چوتھا حصہ بھی دھیان نہیں ہو سکتا، چوتھا حصہ کیونکہ میں شروع میں آیا ہوں مندر کے 3 4 5، ان میں اللہ کی رحمت سے 3 سوئے ہوئے تھے، 2 جاگ رہے تھے، 1 آدھا سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس میں بیان شروع کیا، اور میں رڑے جا رہا ہوں اور وہ امید میں ہے، اور آپ تو ویسے بھی معزز ہے، ہمیشہ آپ کے رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اوپر ہے۔ یہ جب سے ہم اس طرح جاتے ہیں نا، انڈیا کا وہ مسلمانوں کی داڑیاں تم بت پرست کی پوری آ گئی ہے، دیکھ رہے ہیں بت والوں کے پاس بھی داڑھی ہے، ان کی پوری آ گئی، آپ کی مولی جا رہی ہے، اور سچ کہے تو اس مولی کو بھگاؤ۔ یہ نہیں باتیں کرتا، یہ نہیں بات۔ ارے وہ ظالم کا نام بھی لیتے ہو شرم آتی، وہ تو ان کا مذہبی رہنما ہے، بت پرست کا مذہبی رہنما آ گیا، انہیں کشمیر والوں کو بند کر دیا، اور داڑھی پوری رکھ دی، ابھی تک کوئی دھیان نہ آیا۔ بت پرست سوچ رہا ہے کہ میرا پلڑا کرتا ہے۔ یہودی اتوار والے دن اور ہفتے والے دن، یہ 2 یہودی عیسائی کے دن ہیں، صبح صبح نکل جاتے ہیں اپنے گرجا گھر پہ، تجھے جمعہ کے دن کیسا آنا نصیب ہو جائے، اور کتنوں کو آنا ہے، چلو تو آگے آپ کا کرا ہے، تو آج کیسا آنا ہے، اللہ قبول کرے۔ آتے کتنے ہیں، اور پھر ایک تعداد ہے شہروں کے اندر، جو ہی سلام پھیریں گے جھڑ کریں گے، بعد میں سنتے ہیں یہ کون ہوتا ہے، یعنی سلام پھیرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ یہ کون سا جمعہ ہے؟ جمعہ کی رکعتیں کتنی؟ 2، کہیں کی 2، کہیں کی 14، ادھر 2 والا ہے، یہ کیا ہے؟ تعداد ہی شہر کے اندر جمعہ جمعی ختم کرو، سلام پھیرو، سلام کے بعد جتے دے بندے رہ لگے۔ میں کئی دفعہ سوچے بھی یہ کیڑا جمعہ ہے، اور ڈھیر عرصے بعد ڈر ڈر کے اج میں بلندہ پیا۔